اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہمیں کس طریقے سے یاد کرتے ہیں، آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کی حدیث پر۔ وہ فرماتے ہیں، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں اور نہ تمہاری یاد کو اپنے دل سے نکال سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان تمام پہلوؤں پر، ان تمام سوالوں پر جو آپ ہم تک بھیج رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات لیتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بحمدللہ بہت سارے سوالات ہیں، تو آج ہم سوالوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کسی انسان کو یقین ہو کہ فلاں کام کے لیے مال امام کو خرچ کرے اور اس کام سے امام علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں گے، تو کیا بغیر مرجع تقلید کی اجازت کے ایسے کام کے عمل میں امام کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ بے شک مال جو مال امام ہے، جو حق امام ہے اور امام کی اجازت سے ہی صرف کیا جاتا ہے۔ اگر انسان اس کو کسی ایسے عمل میں خرچ کرنا چاہتا ہے جو یقیناً امام کی خوشنودی کا سبب ہے، تو بالکل کر سکتا ہے، لیکن بغیر اجازت کے مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ کا حسن ظن ممکن ہے صحیح ہو اور آپ کا ارادہ بھی نیک ہو، لیکن بغیر اجازت کے تصرف صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی عمل آپ کو انجام دینا ہو، جو کام آپ کے مورد نظر ہو، آپ کے علاقے میں ہو رہا ہو، کوئی کر رہا ہو اور اس میں مال امام خرچ ہونے کی ضرورت ہو، تو آپ اپنے مرجع یا اس کے وکیل یا اس کے آفس کے ذریعے سے اس کی تائید حاصل کر کے پھر اس کام کو انجام دیں، تاکہ آپ خود بری ذمہ ہو جائیں، کیونکہ اس کا اگر ایک بار اس کے تائید مل گئی تو پھر آپ کے اوپر سے کوئی بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر تائید حاصل نہیں کی ہے تو آپ ذمہ دار رہیں گے، گویا آپ نے بھی خمس یا سہم امام خرچ کر دیا اور ادا نہیں کیا ہے۔ لہٰذا اجازت لینا زیادہ مناسب ہے، اور بغیر اجازت کے یہ کام انجام نہ دیں۔ اگر کیا کسی بھی شخص کے لیے اجازت دیکھنا ضروری ہے؟ مثلا اگر کسی پر یقین بھی ہے، تو اگر وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اجازت دکھا دیجئے مرجع علی قدر کا، تو کیا وہ ضروری ہے؟ نہیں، اگر یقین ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور اس کے پاس اجازت ہوگا، یا اگر وہ بات کہہ رہا ہے تو حتماً اس کے پاس اجازت ہوگا، تو یقین کافی ہے۔ خود اجازت کو آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر اس شخص کے اوپر یقین ہے، اس کے بات پر یقین ہے، تو یہ یقین ہی کافی ہے۔ خود اجازت دیکھنا یا دکھانا کو بہت زیادہ ضروری چیز نہیں ہے۔ یا اس طرح کے جیسے مشہور ہوتے ہیں بہت سے ادارے یا بہت سے شخص مشہور ہوتے ہیں وکیل ہونے کے لحاظ سے یا اجازت حاصل ہونے کے لحاظ سے، وہاں بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں انسان کو سامنے والے کی بات پر یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، وہاں وہی بھروسہ اس کے لیے کافی ہے اور بری الذمہ ہے وہ اپنے عمل سے۔ اگر اس کو یقین تھا کہ اس کے پاس سہم امام کو خرچ کرنے کی اجازت ہے اور اس نے دے دیا، تو یہ یقین کے اوپر دینا ہی اس کو بری الذمہ قرار دیتا ہے۔ غفران عابدی صاحب امروہہ سے لکھتے ہیں، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بعض کاغذات جن پر اللہ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی یا قرآنی آیات درج ہوتی ہیں، جنہیں نہ سمندر میں گرانا ممکن ہے اور نہ ہی نہر میں گرانا ممکن ہے، ایسے کاغذات کے لیے کس طریقے، کیونکہ علم یہ بھی ہے کہ اگر اس کو کوڑے میں ڈالا جائے گا تو اس کی بے حرمتی ہوگی، تو اس پر کیا حکم صادر ہوگا؟ اگر اس طرح کے نام جو اسماء جلالہ یعنی اللہ کا نام یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، رسول اکرم کا نام بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بے حرمتی ہو ان کو ادھر سے ادھر ڈالنے میں، تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے ان کو ایک جگہ جمع کر لیں، اور اگر ان کو پانی میں نہیں سرا سکتے ہیں تو دفن کر سکتے ہیں کسی مناسب جگہ پر جہاں ان کی بے حرمتی نہ ہو، وہاں ان کو دفن کر دیا جائے، اور یہی کافی ہے۔ قہر رضیہ بیگم لکھتی ہیں کہ نام کے لیے خاص طور سے کیا ہم اللہ کے اسماء گرامی پر اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں؟ نام جہاں تک ہے، ائمہ علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پر رکھا کرو، البتہ یہ واجب نہیں ہے، صرف تاکید کی ہے۔ اور نام کے ذمہ داری جو ماں باپ کے اوپر ہے، ان میں سے ایک ذمہ داری، اہم ذمہ داری، وہ ہے بچے کے لیے اچھا نام رکھنا، اور اچھے نام میں بہترین ہے اللہ کی صفات جمالیہ یا جلالیہ میں سے کسی نام کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے جو نام اپنے بچوں کے لیے منتخب کیے ہیں، یا ائمہ علیہ السلام کے نام اور ان کے بچوں کے نام، اس کو انتخاب کرنا چاہیے، اور یہی بہترین طریقہ ہے۔
اس میں الہیہ جہاں تک ہے، اللہ کا دیکھیں نام اصل صرف ایک ہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، باقی جن کو ہم اسماء حسنہ یا اسماء الہیہ سمجھتے ہیں وہ اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات کے اوپر نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بر صغیر میں تو یہ بھی آسانی ہے کہ ہمارے یہاں عام طور سے نام مرکب ہوتے ہیں، اور مثال کے طور کے اوپر ایک نام کوئی نہیں رکھے گا، مثلا رازق حسین نام رکھے گا، اللہ کا نام رازق ہے اور حسین امام حسین کی برکت سے یا دادا کا یا پردادا کا نام یا باپ کے نام سے استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس طرح سے تلفیق ہونے کی وجہ سے بھی وہ اصل نام جو ہے وہ نہیں رہ جاتا ہے، یعنی صرف صفت خدائیہ نہیں رہ جاتی بلکہ کوئی اور ساتھ میں اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو مرکب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے مل کر نام رکھنا یا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی نام رکھنا اس کی برکت کے لحاظ سے، جیسے سلام نام ہے اس کا، یا رازق نام ہے اس کا، یا صالح نام ہے اس کا، یا وکیل نام ہے اس کا، مومن نام ہے اس کا، محیمن نام ہے اس کا، اس طرح کے بہت سے جو 99 نام مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر دعائے جشن کبیر ہم اٹھائیں تو 1000 نام آپ کو مل جائیں گے۔ یہ نام نہیں ہے، سب صفتیں ہیں خداوند عالم کی۔ تو خداوند عالم کی صفتوں کو انسان کے اوپر جب اطلاق کیا جائے تو ظاہر معلوم ہے کہ صرف نام ہے، یہ ہدف نہیں ہے کہ یہی رازق ہے، یا ہدف نہیں ہے کہ یہی سالم ہے، بلکہ اس میں خدا کا رکھنا اس بچے پر اس عنوان سے کہ خداوند عالم کی اس صفت کا کچھ اثر اس کی ذات میں بھی مرتب ہو سکے اور اس سے کا جمال یا اس کا جلال اس تک حاصل ہو سکے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہترین نام جیسا کہ عرض کیا گیا ائمہ علیہم السلام کے نام اور ان کی اولادوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھنا سب سے مناسب عمل ہے۔ اب اس درمیان میرا سوال ہے کہ جیسے میں نے پچھلا سوال کیا کہ جو صاحب نے پچھلا سوال کیا تھا کہ اسماء گرامی جو ہیں تو وہ صفات جو ہیں صفاتیہ نام جو ہیں خداوند عالم کے، مثلا رزاق، قہار، تو اب ان ناموں کی بھی اتنا ہی فضیلت ہے اور ان کا بھی اتنا ہی احترام ہے جیسے اللہ نام کا احترام ہے؟ نہیں، اس میں جلالہ کا حکم بالکل الگ ہے اور باقی صفات کا حکم بالکل الگ ہے۔ یعنی اس میں جلالہ سے قسم کھائی جائے کہ باقی ناموں سے اگر قسم کھائی جائے تو وہ حکم شرعی جو اس میں جلالہ سے قسم کھانے کا ہے وہ اس میں مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں جلالہ کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو باوضو ہونا چاہیے، لیکن باقی صفتوں کے کہیں لکھی ہیں، اگر قرآن میں نہیں لکھی ہیں، کہیں اور لکھی ہیں، آیت میں نہیں ہیں، تو اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ تو لہٰذا دونوں میں بہرحال فرق ہے، لیکن اگر کسی جگہ لکھا ہے تو اس کا احترام اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ کے ناموں کا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا نام ہے، بولو یہ کہ وہ اس میں الہیہ میں سے کسی نام کو انتخاب کیا گیا ہے یا ائمہ کے کسی نام سے انتخاب کیا گیا، لیکن جب وہ شخص کا نام ہے تو پھر اس کی وہ حرمت باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا احترام اسی طرح سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے ائمہ معصومین کے جو لقب یا کنیت ہے تو اس پر بھی اگر لقب یا کنیت امام معصوم کی خاص ہے تو اس کا حکم اسم کا نہیں رہے گا، یعنی امام معصوم کے نام کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن امیر المؤمنین جملے کو چھونا جو کہ مخصوص ہے امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے لیے، اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی بے حرمتی بہرحال نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر بہرحال کہیں لکھا ہوا ہے اور زمین پہ گر گیا تو آپ اس کو اٹھا کے اوپر رکھ سکتے ہیں، طاق پہ رکھ سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی نام کسی اور سے منسوب کر دیا جائے، جیسے کسی کا نام ابو الحسن رکھ دیا جائے تو ابو الحسن کو نیت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، لیکن کوئی اور اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام ابو الحسن رکھ دے تو اس کو برکت ضرور ملے گی، لیکن اب وہ احترام جو ابو الحسن امیر المومنین کے لیے ہے وہ اس کا نہیں رہے گا، یعنی اسم کا۔ اور اگر وہ کہیں کندہ ہے تو پھر اس کا وہ احترام، یعنی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ جزاک اللہ جزاک۔ بریر صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم، کیا ایسی فلم بنانا یا ڈرامہ کرنا جائز ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی معصومین میں سے امام کی شبیہ دکھائی جائے اور کسی مقدس تاریخ کے رموز کو سنیما یا ٹی وی اسکرین پر یا سیٹ شو کی صورت میں ظاہر کیا جائے؟ خود اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی چونکہ اب ایک طریقہ بات کو پہنچانے کا ملٹی میڈیا ہے یا ٹیلی ویژن ہے یا سینما ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں مقدمات جو حرام کے ہوتے ہیں ان سے پرہیز ضروری ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کہ کردار میں اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو یا تو وہ شخص اپنے زہد اور پارسائی میں یکتائے زمانہ ہو تو اس کو اس کردار میں پیش کیا جائے کہ جو مشہور ہو، معروف ہو اپنے زہد اور تقوی اور انصاف کے طور پہ، جو عام طور سے عام ایکٹرز کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے سلسلے میں اگر کسی ایکٹر کا استعمال ہو رہا ہے یا کسی ایکٹریس کا استعمال ہو رہا ہے کسی خاص وجہ سے، تو اس کے چہرے کو نہ دکھایا جائے، یہی اس کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی چونکہ اس کا ایک اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کا ایک اثر، امپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کردار کو پردے پہ دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہیں یا اپنے موبائل سیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں
تو ولو یہ کہ وہ کوئی ایکٹر پلے کر رہا ہے یا ایکٹریس پلے کر رہی ہے، لیکن اثر اس کا امپیکٹ اتنا شدید ہوتا ہے انسانی ذہن پر کہ پھر آپ کو سامنے جب بھی وہ نام لیا جائے گا آپ کے ذہن میں اسی ایکٹر یا ایکٹریس کا چہرہ آئے گا کہ جس نے اس کردار کو پیش کیا ہوگا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں اولاً کسی شخص کو اگر آنا ہے تو بہت اپنے زمانے کا پارسا شخص ہو، کہ جو عام طور سے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایکٹر بھی ہو اور پارسا بھی ہو، یہ تھوڑا سا جمع ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، اور معروف ہو اپنے تقوی میں، تو ایسا شخص تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن اگر کسی کو بنا رہے ہیں تو پھر اس کے چہرے سے اجتناب کیا جائے۔ اس کو بہت سے آسان ہے ٹیکنالوجی۔ پہلے لوگ جو عراق اور ایران کے علاقوں میں پہلے تعزیہ خوانی ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے عراق کے وغیرہ میں، تو اس میں جو کردار عاشورہ کے تھے ان کو پلے کیا جاتا تھا اور لوگوں کے سامنے پورا عاشور کا منظر پیش کیا جاتا تھا، جو بر صغیر میں نہیں ہوا کبھی، لیکن ایران اور عراق میں تھا۔ تو اس میں بھی جو شخص اس طرح کی شخصیتوں کا بنتا تھا، اس کے چہرے کو پوری طرح سے ڈھانک دیا جاتا تھا تاکہ شکل اس کی ظاہر نہ ہو، اور خوش اندام افراد کو لیا جاتا تھا تاکہ حرمت باقی رہے۔ تو لہٰذا اب آج کل تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم چہرے کو بالکل ہی ہٹا سکتے ہیں، غائب کر سکتے ہیں، نورانی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کریں تو بہت اچھے افراد کو چنیں جو تقوی میں معروف ہوں، اور نہیں تو ان کے چہرے کو بالکل چھپایا جائے، لیکن خود کردار کو پلے کرنے میں اور داستان کو دکھانے میں، چاہے ٹیلی ویژن پہ ہو، چاہے سینما میں ہو، چاہے یوٹیوب پہ ہو، چاہے جس طرح سے ہمارے چینلز پہ آتا ہے اس طرح سے ہو، خود اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہترین وسیلہ ہے تعلیمات کو پہنچانے کا۔ واجد حسین صاحب سوال کرتے ہیں اسی سے ضمن میں کہ کیا کسی بھی سیریل میں، عام سیریل میں یا جس میں موسیقی نہ ہو، اس میں کام کرنا جائز ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی فلم میں، کسی سیریل میں، کسی شو میں کسی کردار کو نبھا رہا ہے ایکٹر ہونے کی حیثیت سے، اور اس کے اندر لہو و لعب نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس عمل کو انجام دے سکتا ہے اور اس کے پیسے کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، خار پوچھتی ہیں کہ کیا اسپورٹس میں عورتوں کا جانا کیسا ہے، اور خصوصاً کشتی لڑنا کیسا ہے؟ اپنے آپ میں اسپورٹس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خاتون کے لیے از اول حرام نہیں ہے کہ وہ کسی اسپورٹس میں جائے، حتیٰ اگر کشتی بھی لڑنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ حجاب کا مسئلہ ترک نہ ہو، یعنی کشتی ایک ایسی جگہ لڑی جا رہی ہے جہاں مرد نہ محرم و نہ محرم سب موجود ہیں، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خواتین کا مجمع ہے یا اسٹیڈیم پیکڈ ہے یا جس جگہ پہ یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے وہاں کوئی اور موجود نہیں ہے، صرف خواتین کا مجمع ہے، تو اس طرح سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اگر لباس اس طرح کا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خود اسپورٹس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حجاب کی رعایت کے ساتھ ہونا ضروری، کیونکہ حجاب اپنے آپ میں دوسری طرف سے واجب رہے گا، یا تو عورتوں کے مجمع میں ہو، یا اگر اس کی فلم بن رہی ہے، یا بہرحال مجمع عام میں اگر کسی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، تو پھر حجاب کی کاملاً رعایت ہونا ضروری ہے۔ اگر اب جیسے مکس وہ ہوتے ہیں گیم، مثلاً ٹیبل ٹینس ہے یا لان ٹینس ہے یا بیڈمنٹن ہے، اس میں مکس ڈبل کا بھی وہ ہوتا ہے، تو کیا اس میں ایک خاتون پارٹیسپیشن کر سکتی ہے؟ جہاں تک پارٹیسپیشن کا مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں ہے، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ پارٹیسپیشن میں کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ اس کے دیگر جو مسائل ہیں ان کی رعایت ہونا بہت ضروری ہے، یعنی حجاب کی کاملاً رعایت ہونی چاہیے، چاہے وہ ٹیبل ٹینس کا مسئلہ ہو یا چاہے وہ بیڈمنٹن کا مسئلہ ہو یا لان ٹینس کا مسئلہ ہو، اس طرح کے جتنے بھی سپورٹس ہیں جس میں مکس کھیلا جاتا ہے، خود مکس کھیلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حجاب کی رعایت پوری طرح سے ہونی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک صاحب نے بھائی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے میری من پسند کی لڑکی سے شادی ہو جائے۔ بہترین دعا جس سے انسان کو یہ سبق حاصل ہو سکے یا یہ چیز حاصل ہو سکے، بہت سے اذکار ہیں جس سے انسان اپنی پسند کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنی خواہش کو حاصل کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اگر کوئی انسان 100 آیتوں کی تلاوت کرے قرآن کی اور اس کے بعد 10 بار اس میں جلالہ کا واسطہ دے کر دعا کرے تو خداوند عالم اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو 100 آیتیں پڑھنا کسی بھی سورے سے، یا بہت آسان طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں جس میں 96 آیتیں ہیں، اور ایک بار سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کریں جس میں 4 آیتیں ہیں، تو یہ مل کے 100 آیتیں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد خدا کے نام کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ 10 بار کہہ کر پھر دعا کریں تو اس کا اثر مرتب ہوگا اور اس کو ضرور ان کو حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ذکر یونسیہ
جو کہ نماز غفلہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تلاوت بہت زیادہ کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی خواہشات تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ذکر ہے جو بہت آسان ذکر ہے، وہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ذکر ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان رزق حلال کے ساتھ اور نماز واجب کی ادائیگی کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ یہ پہلا شرط ہے۔ اگر نماز رزق حلال نہیں ہے اور نماز واجب اور واجبات کی ادائیگی نہیں ہے تو کسی بھی ذکر میں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نماز واجب کے بعد ان اذکار کو پڑھیں، انشاءاللہ ضرور اپنے مطلب تک پہنچیں گے۔ جزاک اللہ۔ انسیہ فاطمہ کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پوچھتی ہیں کہ نماز کے بعد کیا ضروری ہے دعا مانگنا، اور قبلہ دعا کس طرح سے مانگی جائے، یہ اس کے بارے میں بتا دیں۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ کرے، کیونکہ نماز تو عبادت ہے، اگر دعا نہ کرے تو گویا وہ اپنے آپ کو بری سمجھ رہا ہے خدا سے، یعنی اپنے آپ کو خداوند عالم کا محتاج نہیں سمجھ رہا ہے، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ دعا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم محتاج ہیں تیرے۔ صرف خداوند عالم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کبریائی کرے، یعنی وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، کیونکہ سب حقیر ہیں اس کے آگے، تو اس کو پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگے۔ لہٰذا اچھا ہے اور ضرور کرنا چاہیے کہ انسان دعا مانگے نماز کے بعد، ولو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہی کا جملہ کہ، کیونکہ یہ ایک دعا کا جملہ ہے کہ خدا صلوات بھیجے رسول اور آل رسول کے اوپر۔ تو دعا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ میں بندہ ہوں اور تو دینے والا، یہ اعتراف ہے، یہ کمال تک پہنچاتا ہے اسی نماز کو جو ہم نے ابھی انجام دی ہے۔ لہٰذا اس کی کوشش کریں کہ دعا ضرور کریں نماز کے بعد، اور کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی دعائیں پڑھیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہی ضروری نہیں ہے کہ آپ دعائے کمیل ہی پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی دعائیں، یہ سب ائمہ علیہ السلام نے جو تعلیم کی ہے یہ ان کے جملوں کی برکت کی وجہ سے عظمت رکھتی ہیں۔ وَإِلَّا دعا وہی ہے جو دل سے نکلے، اور جملے وہی ہیں جو دل سے ادا ہوں۔ تو جو بھی زبان، جو بھی طریقہ آپ کی دل کی کیفیت کو خدا سے نزدیک کر سکے اور آپ کے حال کو خدا تک پہنچا سکے، اس طرح سے دعا کرنا آپ کے لیے کافی ہے۔ میرے بیان کرنے سے یا کسی اور کے بیان کرنے سے یا کسی کتاب کی لکھی ہوئی دعا کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، ولو یہ کہ اس کی برکتیں اپنی جگہ پہ، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لہٰذا ان کی برکت اپنی جگہ پہ رہے گی۔ یعنی آغا اس میں حمد و ثنا کا کتنا وہ ہے کہ مثلا اب اس کی بارگاہ میں ہیں، ہم نماز پڑھ، ابھی ہم نے نماز ختم کی ہے تو حمد ہم نے کی ہے، سجدہ کیا ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ خدا اپنے بندے سے کہے۔ اس وقت بعض روایت میں خداوند عالم کہتا ہے کہ مجھ سے طلب کرو کیا چاہتے ہو، تو یہ اسی لیے ہے کہ روایت کے لیے کہ بہترین موقع دعا کا نماز کے بعد ہے یا اذان کے وقت ہے، کہ اس وقت خداوند عالم اپنے بندے سے کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو مجھ سے، جو تم میری نماز پڑھ رہے ہو تو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو۔ تو خداوند عالم سے جب مانگتا ہے بندہ اس حال میں تو خداوند عالم ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ الفاظ ضروری نہیں ہے کہ کون سے ہوں، جس طرح سے بھی دعا کر سکتی ہوں دعا کریں، انشاءاللہ خدا ضرور ان کو عطا کرے۔ سجدہ شکر کے بارے میں یہاں پر سوال کیا گیا کہ یہ سجدہ شکر اللہ کا کیا گیا تو یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے بعد اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے؟ نماز کے بعد تو مستحب مؤکد ہے کہ انسان تمام نماز کے بعد اور تمام تعقیبات کے بعد ایک بار سجدے میں جا کر شکر خدا انجام دے، لیکن خود سجدہ شکر اپنے آپ میں جب چاہے کر سکتا ہے۔ امام سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ السلام کو جو سید الساجدین کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب بھی کوئی نعمت آتی تھی آپ سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے، جب بھی کسی بات پہ خوش ہوتے تھے آپ سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے، جب بھی رنجیدہ ہوتے تھے آپ سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے، ہر حال میں آپ سجدہ انجام دیتے تھے۔ سجدہ شکر کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ دیگر اعضاء کے مثال کے طور پر دیگر شرائط جو نماز کے اس کے لیے سجدے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، حتیٰ قبلے کی بھی شرط نہیں ہے۔ جس وقت آپ سجدہ شکر خالی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کسی وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں، حتیٰ ان چیزوں کی جس کے اوپر سجدہ ضروری ہے اس کی بھی شرط نہیں ہے۔ کسی بھی طرح سے اپنے سر کو زمین پر رکھ دینا اور اعضاء سجدہ کو زمین پر رکھ دینا ہی سجدہ شکر کے لیے کافی ہے، اور جتنا کرے اپنے معبود کا ہی سجدہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمدللہ یہ سفر جاری اور ساری ہے، اور اسی طریقے سے آپ ہمیں محبتوں اور دعاؤں سے نوازتے رہیں اور اپنے سوالات ہم تک بھیجتے رہیں۔
امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا۔ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات بھیجیں تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے مثبت جواب آپ تک پہنچا دیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔